صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت کی بہت ہی پیاری نعت شریف انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتے جائیں گے، تو جو حاضرین ہیں یہ بھی پڑھیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے سچی بات سکھاتے سیدھی راہ دکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈوبی ناویں تراتے بندھاتے جھوٹی نبضیں چلاتے صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جلتی جانے بجھاتے یہ روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے قصر دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہے آتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہے شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے ان کے صدقے جسے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے ان کے ہر کنجی ہے مالک کل کے لاتے یہ ہے صلی اللہ وسلم صلی اللہ نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے مرقد میں بندوں کو ٹپک کر میٹھی نیند سلاتے مرقد میں بندوں کو ٹپک کر میٹھی نیند سلاتے صلی اللہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ما جب ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے خوشی ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ.
نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے۔ اول تاخیر موبائل فون کسی طرح بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اہم باتیں لکھ لیں گے۔ کہا لگنے اور لگوانے سے بچیں گے۔ دھکا وغیرہ لگ گیا، کوئی بات ایسی کسی نے کہہ دی، صبر کریں گے۔ ایذائے مسلم سے بچیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ واللہ ورسول عالم، یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ ہے مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو سورہ احزاب 22واں پارہ کی 58ویں آیت ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ تو غور یہ کریں کہ مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا یہ سود جیسے گناہ بد سے بھی بدترین ہے۔ اب تو کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے وہ ہے اس کو تکلیف کا ہونا۔ جب ہم شریعت مطہرہ کے احکامات کا مطالعہ کرتے ہیں جو خاص معاملات سے متعلق اور اخلاقیات سے متعلق ہیں، اس میں ایک بہت اہم فیکٹر آتا ہے، وہ ہے ایک دوسرے کی عزت، مقام، منصب کا خیال رکھنا۔ اور مسلمان کا مسلمان بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی روایتیں ملتی ہیں، موقع ملا تو عرض کروں گا روایتیں بھی، ان کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے حرام ہونے کی جو بہت بنیادی وجہ بیان کی گئی ہے وہ ایذائے مسلم ہے۔ یعنی ہم غیبت کے بارے میں سنتے ہیں، تہمت و بہتان کے بارے میں سنتے ہیں، چغلی کے بارے میں سنتے ہیں، کئی گناہوں کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن جب ان گناہوں کی تہ میں جاتے ہیں اور ان کی جو حرام ہونے کی جو علت یا حرام ہونے کی جو وجوہات ہیں، اس پر جب ہم فقہا اور محدثین کرام کے اقوال پڑھتے ہیں تو جو سب سے بنیادی سبب بیان کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایذائے مسلم۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں اس طرح کے صراحت موجود ہے جس کا میں خلاصہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جامع شرائط پیر کی بیعت توڑنا یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ جامع شرائط پیر کی بیعت توڑنا یہ ناجائز ہے۔ اس کی ناجائز ہونے کی یعنی کہ پیر جامع شرائط ہے۔ جامع شرائط پیر کس کو کہتے ہیں کہ 4 شرطیں ہیں جامع شرائط پیر کی۔ پہلی شرط عالم ہو،
صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، فارسی کے معلن نہ ہو، اور اس کا سلسلہ بزرگوں سے جو اس کی طریقت کا سلسلہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے بغیر منقطع ہوئے ملتا ہو. یہ 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں. اب یہ جامع شرائط پیر ہے جس سے بندہ مرید ہوتا ہے. یہ پیر بننے کی شرائط ہوتی ہیں جس میں یہ 4 شرطیں ہوتی ہیں، وہی پیر بن سکتا ہے. تو اب ایک پیر جامع شرائط ہے جس کے ہم مرید ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے پیر کی بیعت توڑنا یہ ناجائز ہے. ناجائز کیوں ہے؟ اس کی وجہ اعلیٰ حضرت نے لکھی کہ اس سے اس پیر کو ایذا ہوگی. ایذائے مسلم، اچھا ایک تو عام مسلمان ہے، پھر وہ بھی اس کا بھی درجہ ایک بڑھ جاتا ہے نا، پیر کا درجہ تو بڑھ ہی جاتا ہے، پیر ہوتا ہے. تو یوں اگر ہم جیسے والدین کے متعلق اگر احکامات پڑھتے ہیں تو ایذائے والدین ہے. جیسے ہم قرآن میں کہا کہ اف تک نہ کہو، تو یہ اف کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو ایذا ہوگی. ماشاءاللہ. کیا ہوگی؟ ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی. اب بندہ اف نہیں کہتا، بولتا ہے کہ قرآن میں اف کا لفظ آیا کہ اف تک نہ کہو، بلکہ اس کی جو مرضی کہتا رہے گا. نہیں، علت بیان کی جا رہی کہ اس سے ان کو ایذا ہوتی ہے. یہی شاید ایذا ہوتی ہے. اب ہر وہ کام جس سے والدین کو بلا اجازت شرعی ایذا ہوگی اس سے منع کیا جائے گا. تو ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینا، اب اس کی ترتیب پر آ جائیے کہ جب مسلمان کو تکلیف دینے کی ممانعت آئے گی کہ بلا اجازت شرعی مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، تو اب سب سے پہلے ماں باپ کو لیں گے، پیر و مرشد کو بھی لیں گے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس طرح بتدریج لیتے رہیں گے. بیوی کا معاملہ، شوہر کا معاملہ، بچوں کا معاملہ، نابالغ بچوں کا معاملہ، پھر پڑوسیوں کا معاملہ، اہل محلہ کا معاملہ، عزیز رشتہ داروں کا معاملہ. تو یوں اگر ہم ترتیب دیکھیں تو ہر جگہ پر ہم کو ایذائے مسلم سے بچنا ہے. مسلمانوں کو ایذا دینے کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف جلد ڈبل 12 کے صفحہ نمبر 342 پر طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت روایت کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، فقط آذانی، اس نے مجھے ایذا دی. ومن آذانی، جس نے مجھے ایذا دی، فقط آذ اللہ، اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. پھر سورہ احزاب کی یہاں آیت کریمہ بیان کی گئی، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اس کے رسول کو، یہ روایت سامنے رکھیے گا. ٹھیک ہے. جس نے مسلمانوں کو ایذا دی، جس نے مسلمان کو ایذا دی، سرکار فرماتے اس نے مجھے ایذا دی. جس نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. ٹھیک ہے. یہ روایت یوں آئی. اب قرآن کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 57 22 پارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک جو ایذا دیتے اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت. اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ہمارا موضوع جو مضمون ہے یہ کلیئر ہو چکا ہوگا، لہذا اس پر انشاءاللہ تعالی ہمارے نگران کابینہ بھی ہیں، اراکین شورا ہیں، تینوں اراکین شورا موجود ہیں. یقیناً آپ سب کا بھی ایک عوامی رابطہ ہے اور لوگوں سے ملنا جلنا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. جو کچھ ہم معاشرے میں ایذائے مسلم کے حوالے سے جو کچھ پاتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ کھول کر بیان کریں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی
ایذائے مسلم سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا آپسی مکالمہ شروع کریں، ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپنے مدنی مکالمے میں شامل رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے فیلنگز، اپنے سوالات، اپنے جذبات، صرف سوالات ہی نہیں کرنے کا میرا ذہن ہوتا، آپ اگر مدنی مکالمے کے ذریعے کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروائیں مدنی چینل کے ناظرین تک۔ اگر آپ اپنی آواز کے ذریعے کچھ مدنی پھول پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا سلسلہ ہے۔ آئیے پہلے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بذریعہ ریکارڈڈ کال ہم سے کیا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سکندر حیات ہے اور میں شیخ پورہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ آج کے موضوع کے مطابق ہم اپنے گھروں میں جنریٹر استعمال کرتے ہیں، آیا کہ وہ ہم اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہوا لینے کے لیے، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ دوسروں کو اس کی آواز کا شور جا رہا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے، آیا کہ ہمیں اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دل میں اپنے خیال کرتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ کسی کو دھوکہ دے کہ اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اور اس کو علم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا یہ کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ جنریٹر کا پوچھا نا؟ ہاں، بہت پتے کی بات کی آپ نے۔ جنریٹر آج کل تو گر کر کے جو جنریٹر چلتے ہیں، بالکل تو جو گیس والے جنریٹر اور ڈیزل والے ہیں، یہ تو خیر وہ پنکھا چلتا تو نیند آ جاتی ہے، ورنہ یہ خود نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایسے اس میں ایسا ہوتا ہے نا، کوئی جنریٹر ہوتا ہے ہمارے گھر کے باہر، اب ہم تو ایسی جگہ رکھتے ہیں نا جہاں ہمیں آواز نہ ہے۔ ان کے اصل میں پوچھنے کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو آواز سے پورا محلہ پریشان ہو رہا ہے، مطلب جس نے جنریٹر کا لگایا وہ تو شاید اوپر کی منزل پہ کہیں سو رہا ہوگا، لیکن اس کی جنریٹر کی آواز سے جو پڑوس جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے۔ نہیں، لیکن اس کا آپ کیا کہیں گے؟ جنریٹر اگر کوئی شخص چلا رہا ہے تو اس سے کیا اس کو ہم لیں گے ایذائے مسلم کے اندر کہ وہ ایک حاجت ضرورت ہے، ایک ہے کہ وہ کوئی قصدن کو ایسے جنریٹر کیا، جیسے کہ موٹر سائیکل والے جو وہ سائلنسر کی جالیاں نکال کر جو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس نے کوئی جنریٹر کی ایسی آواز نکال دی ہے اور اسے چاہتا ہی ہے کہ لوگ اس کی جنریٹر کی آواز سے تنگ آ جائیں، بیزار ہو جائیں، تو اس کو اب ایذائے مسلم میں کیسے لیں گے؟ شاہد بھائی کیا کہتے ہیں؟ ایذائے مسلم تو ان معنوں پر اگر کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کا مقصد جو ہے کسی کو تکلیف دینا تو نہیں ہے، لہذا جنریٹر استعمال کرنا تو جائز ہی رہے گا، اور اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ہم تعزیہ کہیں گے کہ اس نے اس تکلیف کو اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ ادھر والا بھی تو چلا رہا ہے، ادھر والا بھی تو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، بعض ایسے علاقے ہیں جن میں سب کے پاس جنریٹر نہیں ہوتا، لیکن اب تو کئی ایسے علاقے ہیں جو جنریٹر والے ہی ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب اگر کوئی سرونٹ ہے، کوئی کام کرتا ہے، اب سیٹ صاحب نے اپنی سہولت کے لیے جنریٹر لگا لیا، اب ہو سکتا ہے وہ اس مدنی مکالمے کے ذریعے سیٹ صاحب بھی سن لیں کہ مطلب وہ تو اپنے گھر میں تو جنریٹر چلا کے ہوا لے رہے ہیں، اور اس جنریٹر کی آواز سے وہ جو سروینٹ کوارٹر میں پورے بچے جاگ رہے ہیں، مطلب کوئی سونے کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہا، تو شاید اس میں یوں تو ہو سکتا ہے نا کہ جو لگانے والا ہے وہ اپنے پلنگ کے پاس رکھتے نہیں، لیکن کچھ ایسا دیکھ لیں کہ اپنے پلنگ کے پاس رکھیے کہ تو ادھر رہ جا، میں چلاتا ہوں، دھواں بھی لوں گا، آواز بھی لوں گا اور نیند بھی کروں گا، کیسے ہوگا؟ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مارکیٹس میں، کیونکہ مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر اپنی دکان پہ نہیں لگاتے ہیں، لیکن کچھ تار کا کچھ ایسا ڈسٹینس لیتے ہیں کہ جس سے ظاہر ہے اگر وہ مارکیٹ والا کہیں مارکیٹ کے کونے پہ بھی لگائے گا نا تو کارنر کی دکان والا منع کرے گا، تو یہ عموماً دیکھا گیا کہ مارکیٹوں میں اتنا ڈسٹینس لے جاتے ہیں کہ وہ آواز روڈ پر جاتی ہے۔ دکان کے باہر تو جنریٹر رکھے گا نا؟ نہیں، جیسے مارکیٹ میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سب کے جنریٹر باہر ہوتے ہیں، اسی طرح بعض بڑے جنریٹر جو لگاتے ہیں وہ چھتوں پہ لگاتے ہیں تاکہ وہ اس کی پورا ہوٹل کا بھی اگر سسٹم دیکھا جاتا ہے تو ان کا جو جنریٹر ہے وہ چھت پہ رکھا ہوتا ہے تو اس سے ان کی اپنی بلڈنگ متاثر نہیں ہوتی۔ مطلب اس میں اگر اوور آل دیکھا جائے تو شاید یہ کہ ذاتی طور پر کچھ نفع لینے کے لیے اگر کوئی اطراف میں یوں چیک کیا جائے کہ میری وجہ سے یا میرے جنریٹر سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے،
نہیں تکلیف آواز تو جائے گی نا، اس کی آواز تو کیسے بند کرے گا؟ دیکھیں قصدن کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی جنریٹر لگاتا نہیں ہے. صحیح. جنریٹر ایک گھر گھر کی ضرورت بنتا جا رہا ہے، بلکہ اب عمارتیں اسٹینڈ بائی جنریٹر کے ساتھ بنتی ہیں. فیکٹریاں، بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہیں وہ پاور سپلائی کی جو پرابلم اس وقت چل رہی ہے، بلکہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پاور سپلائی کا پرابلم. ہمیں مختلف ممالک میں جہاں جہاں جانے کا موقع ملا، بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر بڑے لمبے لمبے ڈیوریشن کے لیے لائٹیں جاتی ہیں، تو وہاں جنریٹر کا استعمال لوگ کرتے ہیں. تو جیسے کہ ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ جنریٹر کا یہ استعمال جائز ہے. البتہ یہ ضرور اخلاق کے طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جنریٹر ایسی جگہ لگائیں جہاں پر اس کی آواز ہماری اپنی باؤنڈری کے اندر رہ کر، یعنی اس کی زیادہ تر آواز ہم تک آئے، ہمارے پڑوسی تک نہ جائے. یہ اخلاق کے طور پر ہم کو سوچنا چاہیے تاکہ ہمارے پڑوسی کو یا ہمارے اطراف کو اس سے تکلیف نہ ہو. ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کو یوں لگائیں کہ تکلیف کسی کو نہ ہو. یہ تو کہیں گے نا، کیونکہ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی کے لیے اچھا سوچنے کا، ریلیف دینے کے حوالے سے سوچنے کا امید ہے کہ ثواب ملے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل، اگر اچھی اچھی نیتیں شامل ڈال رہی ہیں. اور اس طرح کی سوچ پیدا کرنے کے لیے گویا کہ یہ مدنی مکالمہ کرنے کے ایک مضمون، مدنی مکالمے کیے جاتے ہیں یا ٹاپک کس طرح لیے جاتے ہیں، ایک اویئرنیس ہوتی ہے. یہ اچھی سوچ پیدا ہوئی نا کسی کے، جس نے ہمارے سکندر صاحب، سکندر حیات نام انہوں نے شاید بتایا، تو ایک اچھی سوچ پیدا ہوئی کہ کیا میرے جنریٹر چلانے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو ایک اچھی سوچ ہے. ایسی سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی کر رہا ہوں اور اس سے میرے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. یہ سوچ اللہ کرے ہمارے معاشرے کے فرد کے پاس آ جائے. آمین. کہ میں فلاں چیز سے راحت تو لے رہا ہوں لیکن میری اس راحت کے پیچھے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. پھر اس تکلیف کو جتنی وہ شریعت کے مطابق دور کر سکتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا کیا سوال تھا ان کا؟ کوئی دل میں مطلب آپس میں ملاقات دھوکہ دیتے ہیں. جی دھوکہ تو سیدھی سی بات، دھوکہ خود حرام ہے، بلکہ دھوکہ تو ایک ایسا گناہ ہے کہ کافر کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں بھی دیکھیں تو پیچھے ایذاء مسلم ہے. آپ گھر آ کر جب آپ کپڑا کھولتے ہیں تو آپ اگرچہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دیا میرے کو، ڈیمیج کو چیز دے کے دھوکہ، لیکن اس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے. آپ ان چیزوں کے پیچھے دیکھیں تکلیف ہے. دھوکہ تکلیف، خیانت تکلیف، جھوٹ تکلیف، وعدہ خلافی تکلیف، ان سب کے پیچھے ایک تکلیف چھپی ہوئی ہے. وقت دے کر نہیں آئیں گے تکلیف ہی ہوتی ہے نا. دھوکہ دیا تکلیف ہی ہوتی ہے. کسی نے کوئی جھوٹ بولا اس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے. تو یہ تکلیف دینے والے جو معاملات ہیں اس پر غور کریں. پھر ہر دینے والی تکلیف، جیسے ابھی ہمارے شاہد بھائی نے فرمایا کہ وہ تو متعزی ہوتی ہے، بس ہر تکلیف گناہ نہیں ہوتی. کسی کو وہ تکلیف ہوئی، جیسے کہ ماں باپ، والد صاحب نے کہہ دیا کہ بیٹا داڑھی منڈو دے اور آپ نے نہیں منڈائی. داڑھی تو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، منڈانا حرام ہے. تو یہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر والد صاحب نے کہا داڑھی منڈا دے اور آپ نے بات نہیں مانی تو ان کو تکلیف تو ہوگی نا، والد صاحب کو میری بات نہیں مانی. لیکن یہ آپ نے تکلیف دی نہیں ہے، انہوں نے تکلیف اوڑی ہے. اس کو متعزی کہتے ہیں. تعزی ہو گیا، وہ اس سے تکلیف خود اپنے اوپر لی ہے. اس پر مجھے جو مدنی پھول عرض کرنا ہے وہ یہ عرض کروں گا کہ ہر شخص کو چاہیے جس کی اطاعت، فرما برداری اور جس کی بات ماننا لازم قرار دیا گیا ہے، وہ اس چیز کو غور کریں کہ وہ ایسی بات کہتے کیوں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. یہی شریعت جن کی بات ماننے کا حکم دیتی ہے اور جن کو یہ مقام و منصب عطا کیا گیا ہے کہ کسی کو کہا گیا کہ تم اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، تو اس کو اس مقام پر بٹھانے والی شریعت ہی تو ہے. اب اس مقام پر جس پر اس کو شریعت نے بٹھایا، اس مقام پر بیٹھ کر یہ شریعت کے خلاف بات کرے، یہ کس قدر نادانی ہے. اور اپنی اس اہمیت اور ذمہ دار جو اہمیت اس کو شریعت نے دی ہے، اس اہمیت کے متعلق اس کو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایذاء مسلم سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب. سوال سننا دیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ جو ہے کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، مثلاً گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی بار جلدی مطلب کہیں پہنچنا ہوتا ہے تو میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے، تو اس وقت ہمارے پاس فون کال آ رہی ہوتی ہیں، کسی کی کال آ رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کیا مصروفیات ہیں، ہم لوگوں کو فون کاٹنا پڑتا ہے اس ٹائم، تو وہ مزید بار بار فون کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس طرح سے بہت پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھار بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے موبائل کی۔ تو ایسی صورت میں مطلب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت کے اندر ہم کیا یہ مطلب یہ سوچیں کہ ہم اس کو پریشان تو نہیں کریں جس کا ہم فون کاٹ رہے ہیں بار بار، جبکہ ہم بہت اہم کام کے سلسلے میں بزی ہوتے ہیں اور اس لیے ہم فون کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ تو میرا سوال یہ تھا۔ اچھا، ایسا آپ کا یہ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ ہم اٹینڈ نہیں کرتے، ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے، تو اس کو اب ہر ایک کو پر جواب دینا واجب تو نہیں ہے کہ وہ جواب دے گا، البتہ یہاں یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ بعض کال کرنے والے ایزا دیتے ہیں، مطلب وہ مصروف ہے، ہوتا ہے ایسا، یعنی کہ جو موبائل یوزر ہے نا وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میری کال ڈسکنیکٹ کی گئی ہے، یہ کس کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، کس کس کو پتا ہے کہ یہ پتا چل جاتا ہے کہ میری کال ڈسکنیکٹ کی گئی ہے؟ اچھا، یہ آپ کو پتا ہے، میرے چینل کے ناظرین کو پتا ہوگا کہ آپ کو مطلب کہ یہ کال آئی اور آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا، ڈسکنیکٹ آپ کو پتا، اب دوبارہ کال آئے گی، ٹون مارے گا، وہ بجائے گا اتنی دیر تک جب تک اس کو نو آنسر کا کٹے گی نہیں اس کی، اب گھنٹی مارو، کاٹ دو یار، ضروری ہے کہ یہ کٹوا کر ہی کاٹنا ہے، نو آنسر آ گیا، پھر دوبارہ ماریں گے، پھر نو آنسر آئے گا، پھر دوبارہ ماریں، پھر نو آنسر آئے گا۔ ایک بار کی لائن کاٹنا، جیسے مجھے آپ کو ان سب کا تجربہ ہے، ایک بار کی لائن کاٹنا یہ علامت ہے کہ میں آپ کی کال، آپ کی نمبر دیکھ چکا ہوں، یہ تو اتنی بڑی علامت ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری کال اسے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، میری مس کال دیکھی ہے نہیں دیکھی، یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے، اور جو تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھتا ہے نا یہ کاٹتا نہیں ہے لائن، بجتے رہتا ہے، یہ لائن کاٹے گا اس کا مطلب ہے کہ میرا نمبر دیکھ لیا ہے۔ اب نمبر دیکھنے کے بعد نہیں اٹھایا، پھر آپ نے لائن ماری، پھر آپ نے کال کی، پھر آپ نے کال کی، یہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، نہ جانے کتنے اہم مشورے میں ہو سکتا ہے یہ مطالعے میں ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی اس کی مصروفیت ہو، کچھ نہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں سر میں درد ہو رہا ہے، نہیں اٹھانا چاہتا، نہیں بات اچھی بات ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، چڑچڑاپن آیا ہوا، غصے میں آیا ہوا ہے، فون اٹھائے گا نہ دو باتیں سنا دے گا، تو یہ تو ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہمارا فون نہ اٹھا۔ تو ان معنوں کر اس طرف غور کیجئے کہ کسی کو خواہ نہ خواہ یوں یہ ایذا دینے کا بھی ایک انداز ہے کہ کسی کو مسلسل میسج پر میسج آپ مارتے رہتے ہیں، میسج آیا، کسی کا میسج پڑھتے کو بعد اوقات کس طرح میں نے مجھے بتایا 50 SMS، مثال دے رہا ہوں، یہ واقعہ درست ہے اس طرح کا، مگر فگر میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، 50 SMS، میں نے کہا ایک کے کتنے ہیں؟ یہ بولا میں ایک کے کتنے ہیں؟ وہ مجھے مسکرا رہے تھے، میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے یار، ایک آدمی 20 25 SMS کرتے ہیں اور ہم خود کو مصروف ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میرے کو 50 SMS آئے ہیں، 50 نہیں ہے، 2 آدمی نے 50 SMS کیے ہیں یار، آپ یہ کہتے ہو کہ 2 آدمیوں کے SMS آئے تو بھی گزارا، لیکن یہ کچھ سامنے والے کی احساس کمتری ہوتی ہے کہ وہ 50 SMS کہہ کر اپنی وہ فیلنگ کروانا چاہتا ہے کہ میرے سے لوگ بہت رابطہ کرتے ہیں، جبکہ کیا اس کو 2 ہی ہوتا ہے، نہ اٹھانے کی صورت میں 25 SMS کے 2 پیکج آئے ہوئے تھے اس کے پاس 2 سیٹ آ گئے ہوئے، اسی میں کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح SMS کرے تو SMS پڑھنے میں آدمی کو وقت لگتا ہے، ہر آدمی فارغ نہیں ہے، SMS بھی بہت 90 تلے ضروری اور کم لفظوں میں کرنے کی عادت رکھنی چاہیے۔ آپ کو اگر وقت کی قدر نہیں ہے بالفرض تو کسی اور کے وقت کی تو قدر کریں اور اس سے اس کو ایذا نہ دیں، زیادہ SMS بلا وجہ SMS کر کے ایذا نہ دیں، یہاں تک کہ بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ جس کا مزاج کفل مدینہ کا ہوتا ہے نا، میں نہیں بولنا، اس کو بھی بعض اوقات اگر آپ بے وجہ بولتے رہو گے نا تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس کا مزاج نہیں ہے بات کرنے کا، اس کا
تھکا ہوا، یہ وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں قرآن میں. سورہ نور میں تو گھر میں آنے جانے کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی ایذائے مسلم کو سامنے رکھا گیا ہے. سورہ نور کے اندر گھر میں آ گئے، ایک گھر ہے انسان کا، وہ نہیں ملنا چاہتا کسی سے. آپ کے سامنے ایک شخص گھر پر گیا، جیسے آپ سائل محترم اس پر توجہ کریں جنہوں نے فون کیے کال کی ہے. آپ ایک شخص کے گھر پر گئے، آپ کے سامنے وہ سیڑھی چڑھ کر اپنے گھر میں گیا ہے، آپ گلی کے کونے پہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئے گا تو میں پکڑ لوں گا اس کو، اب چڑھنے دو اوپر. گیا اوپر، آپ کو 100% پتا ہے کمرے اپنے فلیٹ میں داخل ہو، آپ نے باہر سے گھنٹی ماری، نہیں کھولنا. وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ نہ کھولے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے، شریعت اس کو یہ حق دیا کہ وہ نہ کھولے، نہیں کھولنا. ہو سکتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی بچے کی ماں بیمار تھی، گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ گر گیا ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی بیچارہ خود سلپ ہو گیا ہو، یا گھر میں داخل ہوتے ہی بیچارہ خود کہیں کسی ضروری حاجت کے تحت مصروف ہو گیا ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی دونوں میاں بیوی کے اندر ہی کچھ مطلب کہ ماردھار ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے یار. نہیں کھولنا چاہتا، وہ سر میں درد تھا بڑی مشکل سے، تو وہ بڑی مشکل گھر پہنچا، گھر میں داخل ہوتے کہتا ہوا بستر پہ لیٹ گیا، سر پھٹ رہا ہے درد کے مارے، جو گولی دے دو بس سر درد کی، میں لیٹ رہا ہوں بس. اب یہ لیٹ گیا اور آپ بولو کہ اسے گھنٹی نہیں بجی، گھنٹی نہیں ماری، پھر دروازہ نہیں کھولا، فون کی گھنٹی ماری، پھر سے فون نہیں اٹھایا. اس پر بدگمانیاں کریں گے، اس پر باہر نکل کے غیبتیں کریں گے، دل آزاریاں کریں گے، اتنے سارے گناہ کریں گے. کس نے کہا؟ یہ دل آزاری اور ایذائے مسلم کے اقسام بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. تو اس میں بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے نمازی. اب وہ ہوا یہ کہ دوران نماز کسی کی فون کی بیل بجی، اب اس نے فون کاٹا، پھر بجی تو پھر کاٹا، پھر بجی تو پھر کاٹا، یہاں تک کہ اسی ششو پنج میں اس کی نماز ہو رہی تھی اور اس کا اسپیکر کھل گیا، بجائے وہ آف کرنے کے وہ اسپیکر کھل گیا. اب وہ فون تھا گھر سے، اب وہ بچوں کی امی کی آواز پوری کہ مسجد میں گونجنے لگی، اور اس نے جو اس کو جو سنانی تھی اور وہ جو مسجد کے نمازی سن رہے تھے، تو بہرحال وہ بڑا شرمندہ ہوا تھا. اور جس طرح بھی اس نے مطلب نماز پوری کر کے اور فوراً مطلب چھپ چھپا کے باہر نکلا. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مطلب موقع نہیں ہوتا ہے اٹینڈ کرنے کا، اور یہ کرنے والا جو ہے بار بار کسی حوالے سے تنگ کرتا ہے، اور بسا اوقات پھر وہ کئی حوالوں سے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. دعوت اسلامی کے ذمہ دار، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک اسلامی بھائی کی غالباً 38 مسڈ کال. اب انہوں نے اس نمبر پر فون کیا کہ پتنی کیا ایمرجنسی ہے. جب ان سے کال کی تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے دعا کروانی تھی، میری بھینس بیمار. ہاں جی، بھینس بیمار. 38 مسڈ کال سے، اور اس کے لیے وہی بیچارے کے لیے ایمرجنسی ہوگی. لیکن یہ بھی ایک ایزا دینے والی بات ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کال کی، اس نے اٹینڈ نہیں کیا، تو اس کو عذر ہوگا. وہ آپ بیل کا فرما رہے ہیں کہ وہ بیل دیتے ہیں، یہ کوئی مہذب ہوگا، کوئی ہوگا جو بیل دیتا ہوگا، ورنہ تو اندر آ کے کہتے ہیں میری اجازت ہے میں آ سکتا ہوں. اندر آ گیا اللہ کا بندہ، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں آ سکتا ہوں. اندر آ چکا ہے. کوئی اور ہو تو وہ لے کر پہلے باہر جاؤ، اجازت لے کر اندر آؤ. باہر جائے گا اجازت لے کر بولے میں نہیں آنا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کی اسی طرح تربیت فرمائی کہ وہ حاضر ہو گئے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ باہر جاؤ، اور وہ پورا ادب سکھایا کہ اس طرح اجازت لو. اب وہ ناکنگ نہیں، بیل نہیں، کچھ نہیں، تھک کر کے اندر آ جاتے. وہ اجازت کا معاملہ آنکھ کے لیے، آنکھ نے دیکھ تو لیا، وہ کیا کر رہا ہے. تو اپنے گھر کے اندر بھی جائے تو اپنی ماں بہن بیٹی کمرے کے اندر ہے، اس کو بھی عزت دینے والی بات ہے. باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹے ہیں، بچے بھی اپنا ہی گھر ہے، تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے موجودگی کا احساس دلانا چاہیے، ورنہ یہ ان کو جی سنگارنا چاہیے. بالکل امیر نے سنت کی ادا دیکھی ہے ماشاءاللہ. یہ مطلب کسی یہاں تک کہ اپنے کسی اسلامی بھائی کے یہاں بھی کسی مکتب کی طرف جاتے ہیں نا، تو بہت پیارا انداز ہے، یہ موجودگی کا احساس دلائے نا. اب وہ کسی کیفیت میں ہو تو وہ اپنی کیفیت بھی درست کر لے نا. یہاں تک کہ گھر میں جاتے ہوئے بھی ہے کہ اپنے گھر پہ جانے سے پہلے اطلاع دے دو. جی ایسا بچوں کی امی تک کو اطلاع دے دو کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ وہ مطلب ہر شخص اچھی حالت میں دیکھنے کو پسند کرتا ہے. اب تم اس طرح اپنی بیوی کو اس حالت میں نہ دیکھو کہ تم پسند نہ کرو. اور باش وہ شکی مزاج ہوتا ہو تو چپ کر ہی جاتا ہے.
استغفر اللہ. پتہ نہیں کیا گھر میں ہو رہا، کیا گھر میں ہو رہا ہوگا. اتنے برس گزر گئے، آپ کو آپ کے گھر والوں پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. گھر کے محبت کی جو پہلی اینٹ ہے وہ ہے ہی بھروسہ، اعتماد. جہاں اعتماد و بھروسہ ہی نہیں ہے وہاں محبت کہاں سے آئے گی، اتفاق کہاں سے آئے گا. اعتماد کرنا سیکھیے، بھروسہ کرنا سیکھیے تاکہ محبت پیدا ہوگی. جس پر اعتماد نہیں اسے محبت نہیں ہو سکتی، جس سے محبت ہے اس پر اعتماد ہے. واہ. تو یہ شکوک، شبہات، وہم، اس طرح کی چیزوں کا گھر میں کیا کام. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک شوہر ہونے کے حوالے سے جو جہاں کہیں اس کو تحقیق طلب ہو، اولاد کے حوالے سے جہاں اس کو تحقیق یا تجسس کی جس کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ ہو، اس کے ایک اپنے دائرے کار ہے، لیکن لمیٹیشن ہے. تو جو سائل محترم نے ہمارے جو فون کیا ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر آپ فون نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے اور لائن ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں تو یا نہیں اٹینڈ کرتے تو سامنے والے کو اگر اس کی تکلیف ہوئی ہے تو تکلیف اس کو ہونی نہیں چاہیے. وہ نہیں اٹینڈ کرنا چاہتا اور اس پر نہیں جس کا فون اٹینڈ نہیں ہوا، آزمائش تب آئے گی جب وہ پیسے مانگتا ہوگا. جب یار وہ پیسے مانگتا ہوگا اور نہیں تو وہ یہی بولے گا مجھے پتا تھا میرا فون نہیں اٹھائے گا. پہلی چھوٹ میں مجھے پتا تھا میرا فون نہیں اٹھائے گا. پتا نہیں کیسے پتا چل گیا اس کو، کتنی پہنچی ہوئی شخصیت تھی اس کی، اتنے دور تک پتا چل جاتا ہے اس کو کہ میرا فون نہیں اٹھائے گا. نہیں ملانا چاہیے تھا بھائی آپ کو، جب پتا تھا فون نہیں اٹھائے گا تو آپ نے ملا دیا اس کو. اب نہیں اٹھایا اس نے فون تو مجبوری ہو سکتی ہے. وہ نماز میں ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کو کام دیا ہوا ہوتا ہے، وہ کام نہیں ہوا ہوتا، وہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کو پتا ہے کہ یہ اس سے چھوٹ میں میری طبیعت نہیں پوچھنی یا میرا عضو قبول نہیں کرنا، مجھے اسے سنانی ہے. اور سنائے گا تو اس کی ایذا ہوگی، شرمندہ کریں گے. ہاں بھائی میرا کام کیوں کرو گے، آپ کو کب میرا کام یاد رہے گا. اب یہ کتنا شرمندہ ہو رہا سامنے والا. وہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بعض اوقات فون اٹینڈ نہیں کرتا. اگر آپ اپنا مزاج شرمندہ کرنا ختم کر دینا، کئی لوگ شرمندہ کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں. ایذا مسلم کا یہ وہ ہے، طریقہ ہے، یہی شرمندگی. ہاں آپ کہاں میرا کام کرو گے، آپ کہاں مجھے دعوت دو گے، آپ کہاں میرے لیے دعا کرو گے. یہ شرمندہ کرتے لوگوں کو، فون کر کے گھنٹوں تک سناتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں. اگلا چپ چاپ بیٹھ کر سنے گا. تو جو آپ جس کو شرمندہ کر رہے ہو، کیا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی. اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات شرمندہ کرنے والا اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے سامنے کہ اس کے آگے کچھ بول بھی نہیں سکتا. افسوس یہ ہے کہ شرمندہ کرنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار میں کچھ اس سے معذرت ہی کر لوں. یار ہو جاتا چلے، بعض اوقات انسان نہیں توجہ رہتی، شرمندہ کر دیتا ہے. جب شرمندہ کر دیا تو آپ کو کچھ تو فیلنگس ہو جائیں گے، یار میں نے خالی اس کو شرمندہ کر دیا. اس طرح سے وہ گناہوں پر عار دلانا، شرم دلانا. ہاں تو وہ توبہ کر چکا، اب اس کو اور بڑا تو نیک بنتا ہے، تو بہت تیرے کارنامے جانتے ہیں. یہ بھی ایذا دینے کا کیسا انداز ہے؟ نہیں آپ دیکھیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے کسی شخص کو ایسے گناہ پر آڑ دلائی، جو خلاصہ ہے ایسے گناہ پر آڑ دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو جب تک آڑ دلانے والا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا وہ مرے گا نہیں. توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس کو ایذا ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ شریعت کے اسپیشلی جو معاملات ہیں نا، بندوں کے ساتھ جو معاملات، اس کی بہت بڑی بنیاد جو احکام کی قائم کی گئی ہے نا، اس میں ایذا مسلم مجھے لگتا ہے. ایذا مسلم، اس میں حرمت مسلم کا بھی پتہ چلا. اور حرمت مسلم حدیث ہے سبحان اللہ کہ سنن ابن ماجہ کی روایت کو غیبت کی تباہ کریا کہ صفحہ نمبر 59 پہ نقل کیا امیر سنت نے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں پر دیکھیے یہ ابھی جو روایت ہے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اللہ اکبر. اگر اب فہرست دے تو زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دینے کے انداز بہت ہے.
انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو. میں کافی لکھ کر آیا ہوں تکلیف دینے کے مختلف انداز، ایذاء مسلم کے مختلف انداز. اس میں چند میں نے بیان کر دیے کہ اس انداز سے بھی ہم ایذاء مسلم سے بچ سکتے ہیں کہ ہم شرمندہ نہ کریں کسی کو اور پی جائیں. مثال کے طور پر آپ کو اگر کسی نے دعوت نہیں دی، آپ کو بڑا مانتا کہ مجھے دعوت دے گا، نہیں دی اس نے دعوت آپ کو، تو اس کو یہ کہنے کی اب کیا کرو، چلو دعوت ہو گئی، ایک ہفتے کے بعد شاہد بھائی مجھے ملے. اب شاہد بھائی کے بچوں کی شادی ہو گئی، شاہد بھائی نے مجھے نہیں بلایا. ایک ہفتے کے بعد شاہد بھائی سے میری ملاقات ہوئی، مجھے پتا چلا کہ شاہد بھائی کے بچوں کی مثال دے رہا ہوں جیسے کہ دعوت نپٹ گئی. تو اب میں شاہد بھائی کو مبارکباد دوں، شاہد بھائی مبارک ہو ماشاءاللہ، پتا چلا کہ آپ کے بچوں کی شادی ہو گئی یا بچوں کا عقیقہ ہو گیا یا کوئی ایسا گھر میں کوئی خوشی کا موقع تھا، شاہد بھائی مبارک ہو. تو شاہد بھائی کو یہ کہنا میرے لیے زیادہ مناسب ہے، ہاں شاہد بھائی پتا چلا، چپکے چپکے کر لی دعوت، ہاں ہم غریب کہاں سے یاد آئیں گے آپ کو بھائی، ہم غریب آدمی، ٹھیک ہے بھائی مبارک ہو آپ کو. اب اس کو مبارک، اتنا سا منہ ہو گیا، اتنا سا منہ کروا کر اب آپ اس کو مبارکباد دے رہے، مبارک ہو آپ کو. کیا ضرورت ہے اس کو شرمندہ کرنے کی شاہد بھائی کو؟ کہا توجہ دلائی جانا یار، آپ اس کو کیوں شرمندہ کریں؟ ارے ہماری فری شپ ہے، فری شپ ہے، فری شپ ہے، ہم مفت ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی ایسی کون سی فری شپ ہے جس میں شرمندہ اور ایذاء مسلم کی آپ کو اجازت مل جائے گی؟ یہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے یار، دعوتوں پر تو بڑے بڑے دوستوں کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ تو جملہ، ہاں بھائی یہ بتا، ہاں بھائی جب کسی نے کہا نا ہاں بھئی تو کان میں انگلی ڈالنے کا جی جاتا ہے. اب آئی کوئی نہ کوئی اپنی کلاس ہوگی، پیشی ہونے والی ہے. یہ جو اب دل بھی توڑتے ہیں، گردہ بھی پھوڑتے ہیں، کلیجہ بھی ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بچوں کی بھی احساسات ہوتے ہیں، بچوں کو بھی شرمندہ نہ کریں، اسی ایذا ہوتی ہے ان کو. یہاں تک کہ دادا اگر اپنے پوتے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کے سامنے تو اس کا بھی کوئی طریقہ اختیار کرے. ادھر آ، یہ سکھاتی ہے تیرے باپ نے. اب باپ خوشی کے مارے کیسا جھومے گا نا کہ آج میرے والد صاحب نے کیسی موج لگا دی، میری فضائل کیسا بیان کر دیا، میرے ایک نیا باپ کھول دیا میری فضیلت کا. اب یہ کیسے اچھا لگے گا؟ اس سے بچے کو بھی ایذا ہوئی، اس کے والد کو بھی ایذا ہوئی. اب اگر یہ منہ پھٹوتا بیٹا، ہوتا نہیں بیٹا کا منہ پھٹوتا تو بولے گا ابو جو آپ نے سکھایا میں نے اس کو سکھایا ہے، اب کیا مل رہا ہے؟ پوری چین بندی نا. تو وہ بولتا اللہ مغفرت کر میرے والد معروم کو، انہوں نے جو مجھے سکھایا میرے تم کو سکھایا. تو کیا ایسا نہیں چاہنا چاہیے نا. اب مثال کے طور پر بیٹا اب وہ پوتے کی کوئی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، بیٹا ابو نے تمہیں اتنی پیارے پیارے آداب سکھائے، اگر یہ بھی تھوڑا سا کام یوں کر لو تو تم کتنے اچھے لگو گے. یا اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا تم نے ماشاءاللہ اتنے، کچھ تو ادب ہوگا، کچھ تو، دو باتیں تو اچھی ہوں گی، 100 باتیں خراب ہیں. وہ دادا جان کو تو کہہ رہے ہیں، یہ بیٹے صاحب کو بھی تو کہیں نا کہ یہ باپ کی ایذا کا سبب بنتا ہے کہ آپ ابو آپ جو نا ہمارے بچوں کے معاملوں میں انوالو نہ ہوا کریں. سیدھا اس کو کہہ دیتے، باپ کو کہتے ہیں. اب یہ کیسی اس کی باپ کی ایذا کر رہے ہیں؟ ایذا کر رہے ہیں. تو یہ وہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہے. نہیں اگر ایکشن ہو تو ری ایکشن کی اجازت، ری ایکشن کی اجازت نہیں ہے. بیٹا ہے نا ایسا، ری ایکشن کی اجازت. بیٹے کو تو کسی بھی حال میں مؤدب ہی رہنا ہے، ادب ہی کرنا ہے. اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، بیٹا تو بعد میں بولے گا، پوتا پہلے فائر کر دے گا. پوتا باپ سے زیادہ ایڈوانس ہے. والد پوتا ایسا جواب دے گا کہ والد کو اپنے بیٹے کو کہنا پڑے گا دادا کی عزت کرو، دادا صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ گھر جا کے بیٹے کو بولے گا بیٹا جو بھی تھا صبر کرو، کیا کر سکتے ہیں. ہاں پھر دونوں مل کر بعد دادا کے لیے دعا کریں گے. مطلب ایک نازک دور ہے، اصل میں دور بڑا نازک ہے. نہ سمجھنے کی قوت ہے اور نہ سمجھانے کی صلاحیت ہے، دونوں طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. تو ایسے موقع پر سمجھ کیسے ملے گی اور سمجھانے کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ مدنی مذاکرے کے ذریعے. سبحان اللہ. نہیں میں آپ کو یقین دلاؤں، یہ مدنی مذاکرہ دیکھیں یا مدنی چینل کے دیگر سلسلے ہیں وہ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں آپس کی بات چیت کرنے کے اللہ نے چاہا تو سلیقے نصیب ہو جائیں گے. اللہ سلامت رکھے ہمارے مدنی چینل کو کہ معاشرے میں جس طرح سے اس کے جو مطلب مدنی بہاریں لوگ بتاتے ہیں اور جس طرح سے واقعات سناتے ہیں تو یہ ایک بہت اس کا پازیٹو وے لیا جاتا ہے.
کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس سلسلے میں اپنی اس دعوت کو عام کرتے رہیں کہ جہاں جہاں اس قسم کے حالات معاملات ہوں تو مدنی مذاکرے ہیں، مدنی مکالمے ہیں، دیگر سلسلوں کے باقاعدہ میسیجز دیا کریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، تاکہ یہ دعوت بھی ایک نیکی کی دعوت ہے، اور اگر ہمارے اس سلسلے میں کسی کی بھی اصلاح ہو جائے تو ہماری اس دعوت کے ذریعے بھی ہمارے لیے آخرت کا بہترین ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے تو اپنے ذمہ داران کو عرض کیا ہے کہ ہر ڈویژن میں بلکہ ہر اپنے جامعۃ المدینہ میں، ہر مدرسۃ المدینہ میں اس کا ارینج کریں، LCD لگائیں، جنریٹر لگائیں، اور پورا اہتمام کے ساتھ اہل محلہ کو بلائیں، شخصیات کو بلائیں اور اس میں شامل کریں، وہ شیخ طریقت کی زیارت بھی کریں اور آپ کے ملفوظات سے مستفیض بھی ہوں۔ الحمدللہ ظاہر ہے کیونکہ وہ بنیاد ایسا جہالت ہی بنتی ہے، یہ باپ کو یہ پتہ نہیں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد کو یہ پتہ نہیں کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، دونوں کو پتہ چل جائے اور پھر عمل کریں تو معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، ظاہر گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ بہت ضرورت ہے اصلاح کی، بہت ضرورت ہے، اور مدنی مذاکرے میں اتنے سوشل ایشوز ہمارے لیے جاتے ہیں، اتنے معاشرتی جو مسائل ہیں، ہمارے گھریلو جو میٹرز ہیں، پرابلمز ہیں، آپ کے سامنے کالز آتی ہیں اور ماشاءاللہ سے کیسے کہ جواب دے 50 30 40 کالز کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور بعض پر تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مواد ہمیں دیا جاتا ہے، پورے بیان ہو جاتے ہیں۔ اس میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کو نوازا بہت کہ آپ کے پاس علم دین بھی ہے اور تجربہ بہت ہے، اور جہاں دیدہ ہیں الحمدللہ جی، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ جو حکمت عملی کے مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، تو ہم جو مطلب نوجوانی میں ہی وہ سارے تجربات امیر علیہ سنت سے حاصل کر سکتے ہیں، کہ جو امیر علیہ سنت کے 60 سال کے تجربات ہیں، ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ ہے، آپ کا اب تو ماشاءاللہ آپ کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، وہ سارے تجربات آپ ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں لینے والا بہت بڑا دور گزارا نا، اور لوگوں میں رہ کر گزارا، کوئی چار دیواری کے پیچھے نہیں گزارا ہے، سفر ہر طریقے سے تجربات ہیں، اور پھر بہت کچھ ہے جو اللہ کی رحمت سے یہ ہم کو ڈیلیور کر رہے ہیں، اور اس کا ایک ذریعہ یقیناً مدنی مذاکرہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور البتہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سائر محترم کو سوال کا جواب اس کے ساتھ ضمن بہت سارے مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے، صرف سوال جواب کا سلسلہ نہیں رہتا، تو مل گیا ہوگا۔ آئیے اور کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سہیل انور ہے، میں سرگودا سے کال کر رہا ہوں۔ عمران اطاری صاحب کو میرا سلام، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرا آپ سے بات کرنے کو بہت دل کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے آپ کے بیانات کو سن کر میری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے، ایسا انقلاب جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری زندگی کو آپ نے بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھ رہے کہ ہم اس کا قرضہ واپس کر دیں، تو لینے والے کو جو تکلیف یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہماری طرف سے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ میرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا پیسہ واپس کر سکوں۔ اب لینے والا بہت مشکل میں ہے، وہ مجھے برا بلا بھی کہہ رہا ہے، میری وجہ سے اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب کو مخلص کرے، اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی اور دیگر کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ آپ نے سوال یہ کیا قرض سے متعلق ہے، جس سے قرض لیا اس کو نہیں واپس کر پا رہے، یہ ہے ایسا ہی ہے نا؟ قرض دینا مطلب دے نہیں پا رہے، اور وہ تکلیف ہے، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا، اور وہ اب تقاضا کرے گا تو اس سے اگلے کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس معاملے میں ہمیں شریعت نے رہنمائی کی ہے، اور جو قرض دیتے ہیں نا ان کو شریعت نے نرمی کرنے کا ارشاد فرمایا ہے کہ تم جسے قرض جس سے قرض آپ نے دیا ہے جس کو، اگر وہ قرض آپ کا نہیں ادا کر پا رہا تو قرض دینے والے کو نرمی کا ارشاد ہے، اس کے سامنے کو ثواب رکھا ہے کہ اس کی مدت پوری ہو گئی۔ اب مدت پوری ہونے کے بعد جو یہ قرض نہیں واپس کر رہا تو میری رہنمائی کیجیے گا، اعلیٰ حضرت کا جو اس طرح کا ارشاد ملتا تھا وہ عمل بھی ملتا ہے کہ روزانہ اتنا روپیہ رائے خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے نا، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ ایک وہ ملفوظہ شریف غالباً ہے نا یہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدت پوری ہو جاتا تو کئی قرضے آپ نے معاف نہیں کرتے تھے، امید ہے تو میں معاف کر رہا ہوں، معاف نہیں کرتے تھے، باقی رکھتے تھے کیونکہ اس کی مدت پوری ہو گئی۔
اب جتنا روپیہ جیسے کہ 1000 روپے اس نے مجھے دینے تھے، اب یہ نہیں دے پا رہے، ان کی مدت پوری ہو گئی، تو مدت پوری ہونے کے بعد اب میں چھوڑ دیا، چھوڑ دیا اعلیٰ حضرت کا جیسے جو وہ بیان ہے اس کا میں لبے لباب عرض کر رہا ہوں، چھوڑ دیا. تو اب جب تک یہ مجھے نہیں دیں گے تو 1000 روپے مجھے لینے تھے، تو روزانہ راہ خدا میں 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا مجھے ثواب مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت بابا سے میں کہاں سے اتنا روپیہ صدقہ کرتا، تو یہ اس طرح صدقے ہو رہے ہیں. تو جس قرض دینے والوں کو نرمی اختیار کرنی چاہیے. حدیث پاک میں تقاضے میں نرمی کرنے کی وجہ سے مغفرت کی بشارت موجود ہے. یہ کاروباری مد میں بھی ہے، جائز دین جس میں ہوتا ہے کہ مغفرت کی بشارت ہے نرمی کرنے پر. البتہ کیونکہ جب اس کا بہت زیادہ تقاضا کریں گے تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے. تقاضے کرنے کے بھی کچھ تقاضے ہوں گے جس کو پورا کرنا چاہیے. عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے کسی کی. اللہ نہ کرے اس پر جو برا وقت ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے قرضہ دینے والے پہ یہ برا وقت آ جائے گا تو بیچارہ کیا کرے گا. تو اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس نے قرض دیا، نرمی کرے، اللہ سے اجر کی امید رکھے اور اس کے لیے دعا بھی کرے یا اللہ اس کے لیے حالت اچھے کر دے کہ میرا دے دے. البتہ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قصدن نہیں دیتے. ان کو یہ جو کر رہے ہیں حرکت، اس سے جو سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کی اس بیجا حرکت سے جو دوسروں کا حق مر رہا ہے نا، یعنی ایک شخص کے لاکھوں روپے دب گئے. میں جانتا ہوں اس کو، وہ فیملی کے ساتھ اور سب کے ساتھ وہ نفلی حج اور عمرے، میرے سامنے اس کو فون کر رہا ہے وہ کہ یار مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پھر وہ سب کچھ لے جا کر لاکھوں روپے خرچ کر کر آپ جا رہے ہو، تو میرے پیسے تو مجھے دے دو واپس یار. اب اس کی سمجھ میں کیسے آئے گا کہ مطلب میرے اتنے پیسے لے کر اب یہ کر رہے ہو، 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 اتنا کاروبار کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو. میرے پیسے واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بچوں کو ہر نئی ماڈل کی کار دلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، ڈرائیور 4 رکھنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس ایک پلاٹ تھا 200 پلاٹ لے لے کے پاس پیسے ہیں. یعنی میں نے یہ پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے مگر نہیں دیتے. لوگوں کا پیسہ دبا کر خود کی عمارت کو اونچی کرنے کا ایک بیجا جذبہ ہے قوم کے اندر، نہیں دیتے یار. غریبوں کے پیسے امیر دبا کر بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے مل اونر سپلائر کے پیسے دبا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ایک مل اونر کے پاس 100 سپلائر ہوتے ہیں. یہ کاروباری دین کی بات کر رہا ہوں میں. 100 سپلائر ہوتے ہیں جنہوں نے ادھار مال دیا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے سیٹ پیسے نہیں واپس کرتے یار. ان کی وہی مطلب کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے نا کہ ایک سیٹ کے اتنے بڑے کاروبار کے اندر جس کو یہ کروڑوں کروڑ روپے کاروبار کہہ رہا ہے، اس میں اس کا ذاتی روپیہ کتنا ہے اور اس میں اس کا مارکیٹ کا روپیہ کتنا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگوں کے مال سے کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کے مال سے کاروبار کر کے لوگوں کے مال سے سیٹ صاحب کہلاتا ہے. یہ کئیوں کا مال لگ کے یہ سیٹ صاحب بنا ہوا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور مطلب کہ جس سے قرض لیں اس کا قرض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اول بالفرض اگر آپ کو قرض واپس کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، عذر آ جاتا ہے، مجبوری آ جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے قرض دیا ہے اور واپس نہ کرنے والوں سے حد درجہ نرمی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرض دیا نہیں قرض لیا ہے، اتنی نرمی کرتے سامنے والے. یار دے دو نا یار، آپ کی مہربانی ہوگی یار پلیز یار. کب دو گے؟ اچھا 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے. تو 1 مہینے کے بعد پھر رابطہ کریں گے اور کیا ہوا یار وہ پیسے آئے نہیں. اچھا نہیں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب کر دے. آئے تو مجھے دے دیں. کب دو گے؟ اگلی تاریخ دے دو. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس طرح نرمی کر کے بھی کام چلاتے ہیں. اور اب جو نہیں دے پا رہا نا وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. ہمارے یہاں جو خرابی واقع ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو پیسہ واپس کرنا ہے وہ نہ فون اٹھاتا ہے، نہ رابطے میں آتا ہے، نہ ملاقات کرتا ہے. اگلے کو لگتا ہے کہ میرا پیسہ ڈوب گیا. آپ فیس کرنا سیکھیے. اگر آپ نہیں دے سکتے، میں آپ کو یہ جو سمجھے جس کو آپ کی لینگویج ہے ٹپس، میں آپ کو ایک بتایا کہ بدری پھول عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں شاہد بھائی کے پیسے نہیں لوٹا پا رہا نا اور میرے پاس شاہد بھائی کے مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھے ہوئے میں نہیں دے پا رہا، اگر میں رابطے میں نہیں رہوں گا، فون ہی نہیں رہوں گا تو ان کی بے چینی بڑھے گی، ان کو نفس شیطان بہت تنگ کرے گا.
میں اگر وقتاً فوقتاً ان سے رابطہ کروں، شاید وہ مجھے یاد ہے آپ کے لاکھ روپے، شاید مجھے یاد ہے آپ کو لاکھ روپے، وہ جو ہی آئیں گے میں آپ کو دے دوں گا. پھر کبھی بل پت کے اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ قسطوں میں مجھے دے دو 5 تو تھوڑے تھوڑے آ کر دیتے رہے، تب بھی ان کو تسلی تو ہوتی ہے کہ پیسہ تو مل رہا ہے یار. تو اس طرح کر کے ہر دو فریق ایک دوسرے کی ایذا سے محفوظ رہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے محفوظ رہیں. بعض اوقات وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ تکلیف دے، دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں. پیسہ ہمیں لڑانے کا سبب نہیں بننا چاہیے. یہ ایک اللہ کے کرم سے اگر یہ مدری پھول ہمارے دل کے مدی گلدستے میں سج جائے کہ یہ کاغذ کی نوٹیں دو مسلمانوں کو کبھی لڑانے والی نہ بنے. ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے جو اس کاغذ کی کشتی کے اوپر ڈوب جائے یار. ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ دولت پر لڑائی ہو جائے. دولت پر ایذا ہوتی ہے، دولت کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.